بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 65۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 18 اور فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا حصہ 6۔ توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا اور مقدمے میں اصول فقہ کی تعریف بیان کی تھی۔ پہلے اصل کی تعریف بیان کی، اس کے بعد معرفت فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ذکر کی۔ اس سے متعلق مکمل تشریح پچھلے سبقوں میں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس تعریف سے متعلق جو باتیں باقی رہ گئی وہ بیان فرمائیں گے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وباقی کلامہ واضح الا ان فیہ مباحث الاول انه جعل ترك الحرام مما لا يصاب عليه ولا يعاقب واعترض عليه بانه واجب والواجب يصاب عليه وفي التنزيل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وجوابه ان المصاب عليه فعل واجب لا عدم مباشرة الحرام وإلا لكان لكل أحد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه ونهي النفس كفها عن الحرام وهو من قبيل فعل الواجب ولا نزاع في أن ترك الحرام بمعنى كف النفس عنه عند تهيؤ الأسباب وميلان النفس إليه مما يصاب عليه۔ فرماتے ہیں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی باقی کلام واضح ہے مگر اس میں چند مباحث ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مصنف نے ترک حرام کو ان احکامات میں سے بنایا جس پر نہ ثواب دیا جاتا ہے اور نہ اس پر سزا دی جاتی ہے، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو واجب ہے، ترک حرام واجب ہے اور واجب پر تو ثواب ملتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس پر ثواب دیا جاتا ہے وہ واجب فعل ہوتا ہے، نہ کہ حرام کام نہ کرنا، ورنہ ہر ایک شخص کے لیے ہر لحظے میں کئی ثواب کے کام ہوں گے ہر حرام کے اعتبار سے جو اس سے صادر نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک قرآن میں نہی النفس ہے یعنی اپنے آپ کو روکنا، تو وہ حرام کام سے روکنا مراد ہے اور یہ تو واجب فعل کے قبیل سے ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترک حرام بمانے کف النفسان ہو، اسباب کے مہیا ہونے کے وقت اور نفس کی اس کی طرف میلان کے وقت اس پر تو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض بار بار گزر چکا ہے، اس کا جواب بھی ہو چکا ہے، لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں مفصل طور پر ذکر کیا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو مصنف نے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کی تشریح کی ہے وہ واضح ہے، مگر اس میں چند چیزیں باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ مصنف نے اوپر ذکر کیا تھا کہ جو ترک حرام ہے، جیسے یہ ترک الحرام، اس پر نہ ثواب ملتا ہے نہ عقاب ملتا ہے، تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ترک حرام یعنی حرام کام چھوڑنا، بظاہر تو ذہن میں آتا ہے کہ حرام کام نہ کرنا اور اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ تو واجب کام ہے اور اس پر تو ثواب ملنا چاہیے، اور قرآن مجید سے اس کے استدلال بھی کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا اور تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس پر تو جنت اس کو ملتی ہے۔ تو اس کا جواب یہاں دیا ہے کہ ہمارا یہاں ترک حرام سے مراد کف النفس عن الحرام نہیں ہے کہ ایک انسان کے سامنے برے کام کا موقع ملے اور وہ اس سے اپنے آپ کو روکے، اس پر تو ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارا کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عام حالت میں بیٹھا ہوا ہے، مثلا ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو برے جو کام ہیں اور سیئات جو ہیں اور گناہ کبیرہ جو ہے، اس طرح گناہ صغیرہ بہت سارے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہر لمحے میں ہم نہیں کر رہے تو اس کا ثواب تو ہمیں نہیں ملے گا، تو ہمارا یہ مراد ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو مصابلہ ہے وہ تو فعل واجب ہے، کسی واجب کام کو کرنا ہے، نہ کہ حرام کام نہ کرنا، ورنہ تو پھر ہر ایک شخص کے ہر لحظے میں بہت زیادہ ثواب کے کام ہوں گے ہر حرام کے اعتبار سے، مثلا ہم شراب نہیں پی رہے ہیں
اور اس طرح ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں اور ہم قتل نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے افعال جو ہم نہیں کر رہے ہیں. اور نہی النفس جہاں تک قرآن میں آیا ہے اس میں حرام کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے، وہ تو فعل واجب کے قبیل سے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترک حرام اگر اس معنی میں ہو تو جبکہ اسباب بھی مہیا ہو، نفس کا میلان بھی ہو، کوئی روک ٹوکنے والے بھی نہ ہو، تو پھر اس وقت اپنے آپ کو روکنا ہے، اس پر تو ثواب ملتا ہے. دوسری بحث علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے وثانی ان المراد بالجواز فی الوجہ الرابع عدم منع الفعل والترک على ما يناسب الامکان الخاص لیقابل الوجوب وفی الخامس لعدم منع الفعل على ما يناسب الامکان العام لیقابل الحرمت. دوسری بات یہ ہے کہ جواز سے چوتھی صورت میں ہم عدم منع الفعل والترک دونوں مراد لیں گے جو امکان خاص کے مناسب ہے تاکہ یہ وجوب کے مقابل میں آ جائے. اور پانچویں جو معنی ہے اس میں یعنی جواز سے ہم صرف عدم منع الفعل مراد لے لیں گے جو امکان عام کے مناسب ہے تاکہ یہ حرام کے مقابل ہو جائے. آپ حضرات نے نقشہ ملاحظہ کیا ہوگا، اس میں ہم نے جو مالہا و مالہا ہے اس کا پانچواں اور چھٹا جو معنی لیا ہے تو اس میں جواز کو ایک میں وجوب کے مقابلے میں بنایا ہے اور ایک میں جواز کو حرام کے مقابلے میں بنایا ہے. تو یہاں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ پہلے یعنی جو چوتھا ہے وجہ رابع اس میں جواز کو امکان خاص کے معنی میں لیں گے، اور امکان خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا نہ کرنا دونوں یعنی جائز ہو، یہ مراد ہوگا، اور اس میں سلب ضرورت عن الجانبین سے ہوگا تاکہ یہ وجوب کے مقابلے میں آ جائے. اور اس صورت میں یعنی حرام کے مقابلے میں کی صورت میں اس میں ہم سلب ضرورت عن جانب واحد مراد لیں گے تاکہ یہ حرمت کے مقابلے میں آ جائے. آپ اس کو ایک اعتراض کے جواب کے طور پر بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ جواز سے کیا مراد ہے. اگر آپ جواز سے مراد سلب ضرورت عن الجانبین مراد لیتے ہیں تو دوسری صورت میں یعنی پانچویں معنی میں اس کا جو معنی ہے وہ درست نہیں ہوتا. اور اگر آپ اس سے امکان عام مراد لیتے ہیں، سلب ضرورت عن احد الجانبین مراد لیتے ہیں، تو پھر یہ چوتھی جو صورت ہے یہ جائز نہیں. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو چوتھی صورت اس میں ہم امکان خاص مراد لے لیں گے، اور جو پانچویں صورت اس میں ہم چوتھی صورت میں امکان خاص اور پانچویں صورت میں امکان عام مراد لے لیں گے. باقی یہاں یعنی امکان عام اور امکان خاص کی بات آئی ہے تو ہم ان دونوں کی تعریفیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں یا تعریفات للجرجانی سے. امکان عام کس کو کہتے ہیں؟ امکان عام اس کو کہتے ہیں سلب ضرورت عن احد الطرفین، جس میں ضرورت کا سلب ہو طرفین میں سے کسی ایک سے. یعنی جیسے ہمارا قول کل نار حارۃ، ہر آگ جلانے والی ہے، تو اب اس میں سلب ضرورت عن الجانب الواحد ہے، ہر آگ جلانے والی ہے، تو اس میں حرارت تو آگ کے لیے ضروری ہے لیکن اس کا جو عدم ہے وہ ضروری نہیں ہے. جیسے کل نار حارۃ، تو ہر آگ کا گرم ہونا تو ضروری ہے لیکن ہر گرم کا آگ ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ امکان عام ہے. تو امکان عام میں سلب ضرورت عن احد الطرفین ہوتا ہے، ایک جانب سے سلب ضرورت نہیں ہوتا، دوسری جانب سے سلب ضرورت ہوتا ہے. اور اس طرح اس کو ممکن عامہ کہتے ہیں. ممکن عامہ یہ التي حکم فيها بسلب الضرورت المطلقة عن الجانب المخالف للحکم فإن كان الحکم في القضیة بالإیجاب، اگر حکم قضیے میں ایجاب کا ہو تو مفہوم الامکان سلب ضرورت سلب ہو جائے گا، اور اگر حکم قضیے میں سلب کا ہے تو اس کا مفہوم سلب ضرورت الایجاب ہو جائے گا، یعنی ایجاب سے ضرورت کا سلب ہو جائے گا. جیسے مثلا ہم کہیں کل نار حارۃ بالامکان العام، تو اس کا معنی ہوگا کہ سلب ضرورت عن النار یہ ضروری نہیں ہے. اور جب ہم کہیں گے لا شیء من الحار ببارد، کوئی چیز بھی گرم ٹھنڈی نہیں ہے بالامکان العام، تو معنی یہ ہوگا کہ برورت یہ حار کے لیے ضروری نہیں ہے. تو ممکن عامہ میں سلب ضرورت ایک طرف سے ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے مثبت کے مقابلے میں اس کو ذکر کر دیا ہے تو یہ جو سلب ہے اس سے ضرورت کے سلب کرے گا، اور اگر آپ نے یعنی سلب کے مقابلے میں اس کو ذکر کیا ہے تو پھر یہ اس بات سے ضرورت کا سلب کرے گا. یہ امکان عام کا مطلب ہے. اور امکان خاص کا مطلب کیا ہے؟ امکان خاص
میں سلب ضرورت عن الطرفین ہوتا ہے، جیسے کل انسان کاتب، تو اب اس میں انسان کے لیے نہ کتابت ضروری ہے اور نہ عدم کتابت ضروری ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان نہ کاتب ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ کوئی انسان کاتب نہ ہو، بلکہ دونوں ممکن ہے، کاتب ہونا بھی ممکن ہے اور عدم کتابت بھی ممکن ہے. تو دونوں طرف کی کا سلب ہے. اس سے ممکنہ خاصہ بنتا ہے جس میں سلب ضرورت مطلقہ ایجاب اور سلب دونوں جانب سے ہوتا ہے. مثلا جب ہم کہیں کل انسان کاتب بالامکان الخاص ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان الخاص، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کتابت کا وجوب انسان کے لیے اور سلب یہ دونوں ضروری نہیں ہے. اس تشریح کے بعد آپ کے حضرات کے سامنے امکان عام اور امکان خاص کا مفہوم آ گیا ہے. تو یہ جو جواز کا لفظ ہے یہ وجوب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے اگر علم کلام پڑھا ہے، علم عقائد کی کتابیں پڑھی ہے، تو اس میں بھی ایجاب اور ضرورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک چیز ضروری ہوتی ہے اور ایک موجبہ وہ جوازی ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجوب کہتے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہے اس کو ممکن الوجود یا اس کے لیے جواز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایک تقریباً دونوں کے معنی ایک جیسے، فقہ میں بھی جواز کا معنی استعمال ہوتا ہے اور وجوب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو فقہ میں جواز کا لفظ ہے یہ کبھی یہ حرام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی جائز کا جو لفظ ہے یہ وجوب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا ہر جگہ اس کا معنی پھر بدل جائے گا. اگر جو جواز ہے یہ وجوب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے تو یہ پہ سلب ضرورت عن الجانبین ہو جائے گا، کہ مطلب اس کا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ کرنا بھی ضروری ہے. تو پھر یہ وجوب کے مقابلے میں ہو جائے گا، کیونکہ وجوب میں کرنا ضروری ہے. اور اگر جو جواز ہے یہ حرام کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ امکان عام کے معنی میں ہو جائے گا. مطلب اس کا کرنا، جواز کا معنی اس کا کرنا ضروری، نہ اس کا کرنا ضروری ہے اور نہ اس کا نہ کرنا ضروری ہے، یہ معنی نہیں لیں گے. کیونکہ اگر یہ معنی لیں گے تو پھر یہاں جو وجوب ہے وہ بھی ہم نے جواز کی قسم بنائی ہے، تو یہ پھر اس کا معنی یہاں درست نہیں آئے گا. کیونکہ جواز کا معنی اگر ہم یہ لے لیں کہ اس کا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا نہ کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ پھر یہ واجب کے معنی میں درست نہیں آئے گا. تو لہٰذا یہاں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا نہ کرنا، جس کا کرنا ضروری ہو، تو یہ پھر حرام کے مقابلے میں آئے گا. اور حرام کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا نہ کرنا ضروری ہے، تو یہ جواز اس صورت میں حرام کے مقابل میں آ جائے گا. تو بہرحال آج کے سبق میں معرفت النفس ما لہا و ما لیہا سے متعلق علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ باقی مباحث ذکر کر رہے ہیں آج کے سبق میں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. آج کے سبق میں ایک تو یہ بات بہت زبردست اشکال تھا اور اس کا جواب دے دیا کہ آپ نے جو ترک حرام ہے، حرام کام چھوڑنا ہے، اس کو نہ اس میں شمار کیا کہ نہ ثواب ملتا ہے اور نہ اس پر سزا ملتی ہے. حالانکہ حرام کام چھوڑنا تو یہ ثواب والا کام ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں ہماری مراد یہ نہیں ہے، چونکہ اس کو الگ قسم بنانی تھی. اگر اس معنی میں ہو کہ حرام کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے، پھر یہ الگ قسم نہ بنتی، یہ واجب میں ہی داخل ہوتی. لیکن ہم نے اس کو علیحدہ قسم بنانی تھی جس پر نہ ثواب ملتا ہے نہ عقاب ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نارمل حالت میں ہو، عام حالتوں میں ہو، اور وہ بہت سارے گناہ کے کام نہیں کر رہا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہے، تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملتا ہے. ہاں جو آدمی کوئی مثلاً برے کام کی طرف اس کو کوئی متوجہ کرے یا ایسی صورتحال بن جائے اور پھر یہ اپنے آپ کو روکے، تو اس پر تو ثواب ملتا ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تبارک و تعالی نے نیکی بھی لکھی ہے اور برائیاں بھی لکھی ہے. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب اللہ له حسنۃ کاملۃ، جو نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب دیتے ہیں ایک. اور جو من ہم بحسنۃ فعمل بها کتب اللہ له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرۃ
اور جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کو ارادہ کرتا ہے پھر کر بھی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا ثواب دے دیتے ہیں، یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں برائی کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ جو برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، کامل نیکی۔ اور وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَ بِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور جو برائی کا ارادہ کرے اور اس کو کر بھی لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا پہلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا پہلو نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کا درجہ ایک نہیں رکھا، بلکہ برائیوں میں جو نرم پہلو رکھا ہے اور نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو اس صورت میں تو گناہ یا ثواب ملتا ہے، لیکن نارمل حالتوں میں ہے کہ انسان کے کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، بہت سارے افعال وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ اور دوسری بات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو چوتھی اور پانچویں صورت میں جواز کو کمانا ہے، یہ ایک جو جواز جہاں وجوب کے مقابلے میں تو اس میں امکان خاص مراد لے لیں گے، جس کا کرنا نہ کرنا دونوں ضروری نہ ہو۔ اور پانچویں جو صورت ہے اس میں امکان عام کے بارے میں لے لیں گے، یعنی جس کا کرنا ضروری ہو تاکہ یہ حرام کے مقابلے میں آ جائے۔